یہ تھے رما شنکر پانڈے جی. میں نے کہا کہ بہت زبردست ان کے پاس نالج ہے اور ان سے اگر کہا جائے تو یہ گھنٹوں اسلامک ہسٹری اور اسلامک تھیولوجی کے اوپر اور اسلامک جو فلسفی ہے اور جو دنیا کو سلیقہ حیات سکھانے طرز زندگی جینے کا جو نمونہ ہے، بڑے ڈیپ نالج ان کی اور بڑے عمیق نظر ان کی، اور انہوں نے ریسرچز کی ہیں. بہرحال یہ ان کی انکساری ہے، شرافت ہے کہ یہ بڑے سلیقے کے ساتھ، کوئی دکھاوا نہیں، کسی قسم کے کوئی بناوٹ نہیں، اور یہ اپنے ایک مشن میں لگے ہوئے ہیں. اور ان کا مشن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تاریخ کو بتانا، اور یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے، بس یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مشن کو پہنچاتے رہتے ہیں. یہ ان کی زندگی کا ہدف بھی اور مقصد بھی ہے. بہرحال اس پروگرام میں تشریف لے آئے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ ہمارے مہمانوں میں اکیلے مہمان ہیں جن کا سفر کل شام سے ہی شروع ہو گیا تھا اور یہ صبح آئے ہیں. بہرحال ان کے لیے کوئی اسپیشل فیسلٹیز نہیں، کسی قسم کی کوئی گزارش نہیں، بس کہہ دیا گیا کہ آپ کو آنا ہے. اور یہ بڑی شرافت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بیچارے آئے اور آ کر کے فون کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پروگرام میں آ گئے ہیں. ایسی انکساری پر ہم سیلیوٹ کرتے ہیں اور ان کی محنتوں کو سلام کرتے ہیں. میری جب ملاقات کی میں نے تبھی کہہ دیا تھا کہ آپ کو اس پروگرام میں آنا ہے، اس لیے کہ آپ کی کتاب، آپ کی محنتیں جو ہیں وہ قابل تحسین ہیں. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں اپنے بیچ میں موجود اپنے بزرگ علماء کرام جن کی خدمات دنیا کو پتہ ہیں، ہم سب کے سامنے ہیں، ظاہر ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ حوضہ علمیہ امام حسین علیہ السلام مظفر نگر سے تشریف لائے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا کوثر مظہری صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے سیمینار کے اختتامی مرحلے میں وہ آپ سے خطاب کریں گے. میں پھر عرض کروں کہ یہ پورا پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ مت سمجھیے کہ مختصر سا مجمع ہے، نہ جانے کون کہاں بیٹھا سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اس بات کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں. آج سائنس جب ترقی کر چکی ہے، دنیا سمٹ گئی ہے اور ہر وقت کی خبر، ہر پل پل کی خبر لوگوں تک پہنچ رہی ہے. بہرحال اس ذریعہ جناب ابوذر کنتوری صاحب اور جناب رفعت عالم صاحب کا ہم شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر شرکت فرمائی اور اس پروگرام کو اپنے سائنس کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے پہنچایا ہے. آئیے حجت الاسلام علی جناب مولانا کوثر مظہری صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. آپ آزاد بلند ترین نعرے صلوات سے استقبال فرمائیں. السلام اللہ تعالی علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین. ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و غوثنا و غیاثنا و مولانا ابوالقاسم محمد و آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس میں اس علی ڈے کے موقع پر مجھ سے یہ کہا گیا تھا، چونکہ اسٹوڈنٹس نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، لہذا مجھے علم کی حقیقت اور علم کی ماہیت پر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے. علم ہے کیا؟ علم کی ماہیت کیا ہے؟ ویسٹرن ایجوکیشن کیا ہے اور اسلامک ایجوکیشن کیا ہے؟ اس کے بارے میں مجھے کچھ عرض کرنا تھا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں. بس اب صرف 2 جملے مولا کائنات کی فضیلت میں اور 2 جملے ہم اپنے جوانوں سے التماس، گزارش یا نصیحت کے طور پر کہیں گے. بس ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج علی ڈے منایا جا رہا ہے. آج کیوں علی ڈے منایا جا رہا ہے؟ جب یہ میں لفظ بار بار اس فلیش پر دیکھ رہا ہوں تو میرے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ علی ڈے تو اس کا منایا جاتا ہے کہ جس کا زمین نہ ہو، جس کا آسمان نہ ہو، جس کے چاند نہ ہو، جس کے ستارے نہ ہوں. یہ تو کائنات کا مالک ہے. اس کا علی ڈے صرف اس وجہ سے منایا جا رہا ہے کہ چونکہ عالم انوار سے عالم اجسام میں آیا ہے. آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گے
عالم انوار سے عالم اجسام میں آیا ہے۔ کسی نجومی سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ علی کی ولادت کب ہوئی؟ یا نجومی کو چھوڑیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی کی ولادت کب ہوئی، علی کو خلق کب کیا گیا، علی کو زیور خلقت سے کب آراستہ کیا گیا؟ تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کیا بتائیں گے؟ آپ نے عالم انوار کو تو دیکھا نہیں، آپ نے عالم ارواح کو تو دیکھا نہیں، آپ نے عالم اجسام کو دیکھا ہے، لہٰذا آپ یہ کہیں گے کہ 13 رجب۔ لیکن عزیزان گرامی، مولا کائنات کی عمر مبارک کیا ہے، سن مبارک کیا ہے؟ بس یہ ایک جملہ کہ جب علی سے پوچھا گیا آپ کی عمر کیا ہے، آپ کا سن کیا ہے، تو آپ نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا اور آپ سے پوچھا گیا آپ کے بارے میں، تو آپ نے کیا کہا؟ انا اصغر من سنتین، میں اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں، میں اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ تو یہاں مفسرین اور احادیث کے تعویل کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ پہلا رتبہ خدا کا ہے، دوسرا رتبہ رسول کا ہے، تیسرا رتبہ علی کا ہے۔ اگر اس وجود کائنات میں دیکھا جائے تو کائنات کا خلق کرنے والا خدا ہے، کائنات کا مالک علی ابن ابی طالب۔ تو عزیزان گرامی، اور بس 2 جملے اس غدیری یوا فاؤنڈیشن کے سلسلے میں۔ اے میرے جوانوں، میں تم سے نصیحت کرتا ہوں کہ تم فیوچر کے ضامن ہو، تم سلطان پور کی سرزمین کو بلندیوں تک پہنچانے والے ہو، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ دیکھو جس طریقے سے تم زحمت و مشقت کر رہے ہو، اس زحمت و مشقت کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دینا۔ اور اس موقع پر مولا کائنات کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے کہ دیکھو جس قوم میں اسٹرگل، زحمت و مشقت اور خدا سے توسل باقی رہے گا، وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تنزلی کی طرف جائے، وہ ہمیشہ ترقی کی طرف جائے گا۔ وہ کون سی 2 چیز ہے؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں آپ دیکھو جو قوم الکسالۃ یضر الدین والدنیا، سستی دین اور دنیا دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جو انسان سست ہوتا ہے وہ نہ کبھی دنیا کما سکتا ہے اور نہ کبھی آخرت کما سکتا ہے۔ اے میرے جوانوں، تمہیں صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سینوں کو چیر کر دیکھیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے، تم چاہتے ہو کہ فضاؤں میں پرواز کریں، تو تمہیں صرف 2 چیز کی ضرورت ہے، جس کے لیے میں یہ میسج دے رہا ہوں تم جوانوں کو۔ صرف اس 2 چیزوں پر تم عمل کرو گے تو یقینی طور پر کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ایک خدا کی عبادت، دوسرے اسٹرگل، زحمت مشقت۔ اگر زحمت و مشقت صرف رہی، خدا کی عبادت نہیں رہی، تو بھی تم کامیابی سے ہمکران نہیں ہو سکتے۔ اور اگر صرف خدا کی عبادت رہی تو تمہارے لیے روز معجزہ نہیں ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، بس یہ آخری میسج دے کر ختم دعا وہ یہ کہ تم زحمت و مشقت کرو اور زحمت و مشقت کے ساتھ خدا سے توسل کرو، خدا کی عبادت کرو، خدا سے دعا کرتے رہو کہ پالنے والے ہماری زحمتوں کو، ہماری مشقتوں کو کامیابی سے ہمکنار فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔